تو آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور ان کے پیغام کی۔ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو معلومات ہیں، ان سے ہم کچھ اہم سبق، کچھ گہری باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ حضرت نوح علیہ کی دعوت، ان کا وہ 950 سال کا صبر اور ان کی قوم کا جو انجام ہوا، اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، ان کو دیکھنا ہے۔ تو آئیے اس عظیم نبی کی کہانی میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں ان کے پس منظر سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ وہ حضرت آدم کے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1000 سال بعد کا تھا۔ آپ حضرت شیش کی نسل سے تھے، والد کا نام لامق بتایا جاتا ہے، اور جس معاشرے میں آپ بھیجے گئے وہ پہلے تو توحید پر ہی قائم تھا، مگر آہستہ آہستہ نسل در نسل وہ بت پرستی میں پڑ گئے۔ ہوا یوں کہ انہوں نے اپنے کچھ نیک بزرگوں کی یاد میں وہ مجسمے بنا لیے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہی مجسمے پوجا پاٹ کا مرکز بن گئے۔ جی ہاں، اور یہ نکتہ بڑا دلچسپ ہے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی۔ یہ کوئی اچانک نہیں ہوا۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک تدریجی عمل تھا۔ نسل در نسل ان مجسموں کی تعظیم بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اصل مقصد وہ جو یادگار والا تھا وہ تو بھول گیا، اور وہ خود معبود بن گئے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے اچھی نیت سے بھی اگر علم نہ ہو، احتیاط نہ ہو، تو گمراہی آ سکتی ہے۔ یہ شرک کی نفسیات کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ بالکل۔ تو اسی بگڑتے ہوئے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو نبی بنا کر بھیجا۔ مشن بالکل واضح تھا، اپنی قوم کو واپس ایک اللہ کی طرف لاؤ، بت پرستی چھوڑنے کا کہو۔ اور قرآن پاک میں سورۃ العنکبوت میں ذکر ہے کہ یہ دعوت انہوں نے کتنے سال دی؟ 950 سال، 950 سال۔ ذرا سوچیں کتنا لمبا عرصہ ہے۔ آپ نے دن رات چھپ کر اعلانیہ ہر طرح سے پیغام پہنچایا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے۔ اکثریت نے نہ صرف انکار کیا بلکہ مذاق اڑایا، اپنے کفر پر اڑے رہے۔ صحیح، اور یہ 950 سال کا عرصہ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ تو انبیاء کے عزم اور استقامت کی اور اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ اتنے لمبے عرصے تک مسلسل انکار، تمسخر سہنا اور پھر بھی دعوت میں لگے رہنا، یہ حضرت نوح کے صبر کی عظمت ہے۔ صرف چند ساتھیوں کے ساتھ وہ کھڑے رہے۔ یہ پہلو آج بھی جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑے غور کی بات ہے، اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہدایت تو بس اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کا کام تو پیغام پہنچانا ہے۔ بالکل۔ اور پھر جب صدیاں بیت گئیں اور اللہ نے وحی سے بتا دیا کہ بھائی اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا ان میں سے، تو ایک بالکل نیا اور بڑا حیران کن حکم آیا۔ حضرت نوح کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم ملا، اور وہ بھی کہاں؟ ایک ایسے علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، صحرا میں۔ یہ بظاہر کتنا غیر منطقی لگتا ہے نا؟ اور حکم تھا کہ اس میں ایمان والوں کو اور ہر قسم کے جانداروں کا ایک ایک جوڑا سوار کرنا ہے۔ یقیناً صحرا میں کشتی، اس پر تو قوم کا مذاق اڑانا وہ تو عروج پر پہنچ گیا ہوگا۔ لیکن یہ واقعہ اللہ کی حکمت اور اس کی غیبی تدبیر کی نشانی ہے، اور ایمان والوں کے لیے یہ اللہ پر غیر متزلزل بھروسے کا امتحان تھا کہ وہ ایک بظاہر ناممکن حکم پر کیسے عمل کرتے ہیں۔ اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کے پیچھے جو مصلحت ہے وہ فوراً سمجھ آئے یہ ضروری نہیں، اصل چیز تو حکم ماننا ہے۔ پھر وہ وقت آ ہی گیا جس کا وعدہ تھا۔ ایک زبردست طوفان آیا، پانی ہر طرف سے امڑ پڑا، زمین کو ڈھانپ لیا، اور جتنے بھی منکر تھے سب غرق ہو گئے۔ افسوس کی بات یہ کہ ان میں حضرت نوح اپنا بیٹا بھی شامل تھا، جس نے باپ کی پکار سنی لیکن کشتی میں آنے سے انکار کر دیا۔ جب طوفان تھما تو کشتی ایمان والوں اور جانداروں سمیت جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ انجام کتنا سنگین ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اللہ کے نزدیک نجات کا معیار نسب یا خاندان نہیں بلکہ ایمان ہے۔ حضرت نوح کا بیٹے کا انجام اس کی واضح دلیل ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مومنوں پر رحمت اور نافرمانوں کے لیے عدل دونوں کا مظہر ہے۔ طوفان صرف عذاب نہیں تھا،
وہ زمین کو شرک سے پاک کرنے اور ایک نئی موحد نسل کی بنیاد رکھنے کا ذریعہ بھی بنا۔ اور حضرت نوح کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ قرآن مجید کی 48 سورتوں میں آپ کا ذکر ملتا ہے، اور ایک پوری سورت نمبر 71 تو آپ ہی کے نام پر ہے، سورت نوح۔ آپ کا لقب نجی اللہ بھی آتا ہے، یعنی اللہ کے بچائے ہوئے۔ جی، قرآن میں اتنی کثرت سے ان کا ذکر یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی اولوالعزم حیثیت اور آپ کی کہانی میں جو عالمگیر سبق ہے نا، ان کی طرف اشارہ ہے۔ ان کی کہانی ہر دور کے انسان کے لیے، وہ توحید کی دعوت ہو، صبر ہو، اللہ پر بھروسہ ہو یا شرک کا انجام، ان سب بنیادی موضوعات پر روشنی ڈالتی ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ طوفان کے بعد بھی حضرت نوح کچھ عرصہ زندہ رہے اور اپنی جو بچ جانے والی قوم تھی ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ اسلامی روایات کے مطابق تو آپ نے بہت لمبی عمر پائی، 950 سال سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو حضرت نوح کی زندگی صبر، استقامت اور اللہ پر کامل یقین کا ایک روشن مینار ہے۔ ان کی کہانی ہمیں توحید کی مرکزیت اور شرک کی ہلاکت خیزی یہ ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی۔ اور یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید غور کرنا چاہیے کہ 950 سال کی مسلسل مخلصانہ دعوت کے باوجود اکثریت ایمان کیوں نہیں لائی؟ یہ بات ہمیں انسانی فطرت، ہدایت کے نظام اور شاید دعوت کے طریقوں کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو آج بھی ہمارے لیے اہم ہو سکتا ہے۔